آیت ہی کوئی مولائی ہو جو سے آیت یاد نہ ہو۔ اس آیت کو آیہ ولایت کہا جاتا ہے، یہ درمیانی 55ویں آیت جو ہے، اس آیت کو آیہ ولایت کہتے ہیں، جس میں اللہ نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے والی آیت ان 3 ولایتوں کے ماننے والوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کو تو ویسے بھی شناختی کارڈ کا مسلمان نہیں چاہیے جی، نشانیوں کے ساتھ جینے والا، علامتوں کے ساتھ رہنے والا، جس کا وجود پکار کے بتائے کہ یہ موحد ہے، جس کا وجود پکار کے بتائے کہ یہ ختم نبوت کا قائل ہے، جس کی انداز زندگی پکار کے بتائے کہ علی والا ہے۔ نشانیاں بتائیں گی کہ کون ہے، علامتوں سے پتہ چلے گا کون ہے۔ تو 56ویں آیت میں اللہ نے نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ 55ویں آیت میں ان نشانیوں کے عنوان سے جو ولایتیں ملیں گی، ان 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر ولایت مل گئی، اسے سنبھال بھی پائے، ایک امانت دی تھی اسے سنبھالا بھی، ایک ذمہ داری سونپی تھی اسے نبھایا بھی۔ وہ جو ذمہ داری سونپی تھی اسے نبھانے والے کو حزب اللہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو اب وہ تیسری آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے یہ 3 ولایتوں کو قبول کیا، انہیں پھر ہم نے اپنا گروہ بنا دیا، یعنی وہ اللہ کا گروہ بن گیا۔ اللہ کی بھی، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی بھی کوئی پارٹی ہے جی، اللہ کا گروہ ہے کوئی، یہ قرآن ہے بھائی، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن ہے۔ حزب اللہ اللہ کا کوئی گروہ ہے، اللہ والے کوئی ہیں، اور جو اللہ کا گروہ ہے کامیابی اسی کا مقدر ہے، جیتنا تو اسی کو ہے۔ تم آج کچھ کر جاؤ تو کر جاؤ، کل انہی کا ہے، مستقبل انہی کا ہے، آئندہ انہی کا ہے۔ اور اس سے روشن امید کی آیت اللہ والوں کے لیے، رسول اللہ والوں کے لیے اور علی والوں کے لیے شاید ہی کوئی ہو۔ یہ 3 آیتوں کا میں نے خلاصہ بیان کیا۔ اب ذرا آیت کا جو الفاظ ہیں اور اس کا جو ترجمہ ہے اسے محسوس کیجئے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا۔ اچھا، مومن ہو کے کوئی دین سے پھرے گا جی؟ مومن سے بات ہو رہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، من کوئی ایک بھی پھر گیا، تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے دم سے یہ امام بارگاہ نہیں ہے، تمہاری وجہ سے یہ مجلس نہیں ہو رہی، تمہارے دم سے یہ مدرسہ نہیں چل رہا، یہ جلوس تمہارے نام کے پرمٹ کا نہیں ہے، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے جانے پر اللہ ایک قوم کو لے آئے گا، تم جاؤ گے آئے گی قوم، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی احسان نہ کرے اللہ رسول اور اہل بیت کے اوپر کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا۔ ہماری وجہ سے مجلسیں نہیں ہیں، ہم مجلسوں کی وجہ سے، ہم اس امام بارگاہ کی وجہ سے ہیں، ہم اس جلوس کی وجہ سے ہیں، ہم اس عزاداری کی وجہ سے ہیں۔ ہمارا مقام اگر ہے تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہے، ہم سے یہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں، کل کسی اور کے ہاتھ میں تھا، کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، یہ کام تو ہونا ہے، یہ سفر تو جاری رہے گا، یہ جد و جہد تو باقی رہے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے اپنے دین کا کام لیا، لہذا شکر اس کا ادا کرنا ہے، وہ ہمارے احسان مند نہیں ہے، کرم ان کا ہے ہمارے اوپر، ہم ان کے کرم فرما نہیں ہیں۔ لہذا اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ بہت جلد ایک قوم کو لے آئے گا۔ اب وہ جو قوم کو اللہ لے کر آئے گا، اس قوم کے اندر 6 صفتیں ہیں، 6 نشانیاں ہیں۔ اللہ چاہتا تو 60 رکھ دیتا نشانیاں، اللہ چاہتا تو ایک ہی نشانی رکھ دیتا، مگر یہ 6 نشانیاں میں سمجھتا ہوں ضابطہ حیات مومن ہے، ایک مومن کا ضابطہ حیات ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا، انہیں فریم کروا کر اپنے گھروں میں، اپنے آفسوں میں، اپنے اداروں میں انہیں خوبصورتی کے ساتھ لکھوا کر تغرہ بنوا کر لگواؤ، آتے جاتے ان 6 نشانیوں پر نگاہ جائے تو شاید میرا رویہ بدل جائے، شاید میرے طور طریقے بدل جائیں۔ اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی گیا تو پھر اللہ ایک قوم کو لے کے آئے گا جن میں یہ 6 صفتیں ہیں، جن میں پہلی صفت کیا ہے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوں۔
یہ کم صفت نہیں ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا سب سے بڑا عنوان اس ذات کا ہے جس نے خیبر فتح کیا. اس لیے کہ نبی نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، اللہ کا رسول محبت کرتا ہوگا. مصداق اعلیٰ مولا کائنات کی ذات اور مصداق ادنا میں مالک اشتر جیسا وجود، سلمان فارسی جیسا وجود. یہ مصادیق میں نیچے آتے چلے جائیں گے تو پھر مصداق اس کے سامنے آتے چل جائیں گے. یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ محبت کرتا ہوگا. کیسے پتا چلے گا کہ اللہ محبت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کیا معلوم اللہ محبت کر رہا ہے یا نہیں؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے کم سے کم، موت کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ جملہ کہنا چاہوں گا، کم سے کم اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، چین سے نہیں رہتا. کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی. ایک شخص نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ 40 سال سے مجھے بخار بھی نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا یہ تم اپنی تعریف نہیں کر رہے ہو، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، ان کو کوئی درد ہی نہیں ہوتا، انہیں کوئی پریشانی نہیں آتی، یہ کوئی تعریف نہیں ہو رہی، یہ اپنی برائی کر رہے ہو. میرے معصوم فرماتے ہیں اگر 40 دنوں میں ایک مرتبہ بھی تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئی تو اپنے ایمان کی تجدید کرو، تم مومن نہیں رہے. صلوات ابھی کرنے ذرا محمد و آل محمد. جی مومن تو پریشانیوں میں رہے گا بھائی، اور وہ نشانی ہے کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے. یہ نشانی ہے کہ وہ پریشان رہتا ہے. پریشانی میں میدان چھوڑ کے بھاگنے والا مومن نہیں ہوتا، بلکہ پریشانیوں کا مقابلہ کر کے اپنے ہنر اور صلاحیتوں کو دکھانے والا مومن ہوتا ہے. خبردار، مومن سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ المومن کجبل راسخ، مومن جمے ہوئے اور گڑے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. مولا علی فرما رہے مالک اے محمد حنفیہ، جب میدان میں جانا تو خبردار میدان میں جانے کے بعد یہ سوچ کر نہ جانا، اور میدان میں جانے کے بعد یہ سوچ لینا کہ تمہیں میدان سے واپس نہیں آنا جب تک کہ جنگ فتح نہ کرو. تمہیں میدان کے ہر مقابلے کا اور ہر مرحلے کا اور ہر مشکل کا سامنا کرنا ہے. فرماتے ہیں جب میدان میں اترو تو قد قدمیک تدول الجبال ولا تظل، اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ تمہارے سامنے سے ہٹ جائے مگر تم نہ ہٹ رہ پاؤ. میدان میں جمنا ڈٹنا، میدان چھوڑ کے جانے والا نہیں. پریشانیاں پہ پریشانیاں، مصائب پر مصائب، آلام پر آلام. آج ایک مشکل سے نکلے تو پھر ایک اور مشکل آ گئی. یہ انسان کے اندر صلاحیتوں کو بڑھانے کا کام کرتا ہے. شاید ہمارے نزدیک قائد اعظم محمد علی جناح وہ سوٹ بوٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں، تصویریں تو وہی بنائی دکھائی جاتی ہیں نا ہمیں، جس میں ٹائی لگی ہوئی ہے، بہترین استری ہوئی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور صاحب ایک اچھے سے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پوچھے قائد اعظم کی روح سے کہ آپ کو اس جد و جہد میں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. جتنے بھی بڑے دنیا میں گزرے ہیں، کامیاب لوگ دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بے معنی شہرت کے بڑے نہیں، جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہو، وہ بغیر پریشانیوں کے اس منزل تک نہیں آئے، بغیر مصیبتوں کے اس منزل تک نہیں آئے. جیسے ہی جیسے مصیبتیں سامنے آتی تھیں اس کا وہ حل نکالتے تھے، اس کا وہ مقابلہ کرتے تھے، اور پھر ان مشکلات سے گزر کر ایک منزل تک آ جاتے تھے. ہمت ہارنے والا، ہتھیار پھینکنے والا، میدان چھوڑنے والا تو ویسے بھی علی والا نہیں ہوتا، میدان میں ڈٹنے والا علی والا ہوتا ہے، مقابلہ کرنے والا علی والا ہوتا ہے.